السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت کا مرکزی مضمون اور موضوع یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کی روشنی جب دنیا تک پہنچے گی تو دنیا سکون میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر یہی شہادت فرشتوں اور اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقعہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس دین سے ہٹ کر، دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی، ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے اس کے سوا کوئی نہ تھے۔ اس طرز عمل کی وجہ کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا پہلی آیت میں توحید کی گواہی بیان کی گئی ہے، اور دوسری آیت میں اسلام کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے جو کہ سلامتی کا دین ہے، اور اس سلامتی کے راستے سے جو ہٹتے ہیں وہ ان کی ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے عام طور پہ لوگ اللہ کی ہدایات و اطاعت کا انکار کر لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے، جو ایسا کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد اللہ، شہادت، شہادت سے نکلا ہے اللہ نے شہادت دی ہے، اللہ نے گواہی دی ہے، اور گواہی دی ہے خود اللہ نے، انہو، یہ کہ یہ یقینی بات ہے، لا الہ الا ہو، کہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، بل ملائکتو، اور فرشتوں نے بھی یہ شہادت دی ہے، باولی العلم، اور تمام اہل علم نے بھی یہی شہادت دی ہے، قائم بالقسط، انصاف پر قائم رہتے ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس نے تمام کائنات کو بنایا ہے، زمین کی ہر چھپی سے چھپی چیز کو وہ جانتا ہے، ظاہر چھپی ہوئی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ بھائی میرے خلاف کوئی خدا نہیں، کوئی بھی پوری کائنات کا مطلق نہیں جانتا سوائے اللہ کے، لا الہ الا ہو، کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، العزیز الحکیم، جو غالب ہے، حکمت والا ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا، کیونکہ اسی نے زمین کو، آسمان کو، مخلوق کو پیدا کیا، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا، مقصد یہی تھا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ لوگ اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، یعنی سلامتی کا مذہب جو اللہ نے، وہی ہے جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ تمام نبی آتے رہے اور ہر دور میں آتے رہے، اور صرف اسلام کی، اسی سلامتی کے دین کی، اسی مذہب کی لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پیغام بھیجا آسمانوں سے اپنے نبیوں کے ذریعے کہ اسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا الذین، ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، انہوں نے ظاہر ہے اختلاف کیا، کتاب کو بدل ڈالا، تو کیوں کیا؟ الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس علم بھی، یعنی علم آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے
اختلاف کیا اس علم کا متعلق، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بغیم بینہم، اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد تھی. وَمَن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی یکفر انکار کرتا ہے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا. وَمَن یکفر بآیات اللہ ہے جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ سریع الحساب، جلد حساب چکانے والا ہے. اس لیے لوگ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ایک دن آئے گا جب سے اللہ تعالیٰ سارا حساب چکائے گا کہ کس نے دین کے اسلام کی پیروی کی اور کس نے اختلاف کیا اپنی باہمی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. تفسیر ابن کثیر میں بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا ہے نہیں. تو سب سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ ہی کی ہو سکتی ہے. اور اللہ اسی لیے خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے. یہ ہمیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ سے زیادہ سچی بات ہمارا ایمان ہے کسی کی نہیں ہو سکتی. جب اللہ ہی خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، تو ہمیں مان لینا چاہیے. زمین کے بسنے والے تمام انسانوں کو مان لینا چاہیے. سید مودودی لکھتے ہیں کہ جو کائنات کی تمام حقیقتوں کا براہ راست علم رکھتا ہے، تمام موجودات کو بے حجاب دیکھ رہا ہے، جس کی نگاہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یہ اس اللہ کی شہادت ہے. اس سے بڑھ کر معتبر عینی شہادت کس کی ہوگی کہ پورے عالم وجود میں اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو خدائی صفات سے متصف ہو، جس میں خدائی کا اختیار ہو، خدائی کے اقتدار کی مالک ہو، خدائی کے حقوق کی مستحق ہو. ایسی کوئی ہستی نہیں ہے اللہ کے سوا. اور فرشتے جو ہیں وہ سلطنت کے انتظامی اہلکار ہیں. وہ پوری کائنات میں گھومتے ہیں، اللہ کے احکام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہی شہادت فرشتوں نے اور اہل علم نے دی ہے کہ اللہ کے سلطنت میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، اور اس پوری کائنات کا ایک ہی خدا مالک اور مدبر ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دی اللہ کے نزدیک دین صرف حساب ہے. دین کیا ہے؟ طریقے زندگی، نظام زندگی. جو نظام زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اسلام، اسلم، متی ہو جانے کا ذریعہ جو ہے، متی ہو جانے کا پیغام ہے. اللہ کے متی ہو جائیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے حیات کو درست سمجھیں اور اسی اللہ کو اپنا مالک اور معبود تسلیم کریں، اسی کی بندگی اور غلامی میں اپنے آپ کو سپرد کر دیں، اس کے علاوہ اسی کا حکم مانیں اور اس کی بندگی بجا لانے کا طریقہ خود ایجاد نہ کرے، بلکہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے اسی طرز فکر و عمل کا نام اسلام ہے اور اسی کی پیروی کرنی چاہیے. آدمی اگر اپنی حماقت سے اپنے آپ کو غلط نظریات پہ لے کے جاتا ہے تو فرما رہا ہے کائنات کی نگاہ میں تو یہ میری بغاوت ہے کہ میری بات چھوڑ کے کسی اور کی بات مان رہا ہے، یہ بغاوت ہے. اور اس بغاوت کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ حساب لے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بغاوت کی وجہ کیا ہے؟ لوگ دین اسلام آ جانے کے بعد کیوں اختلاف کرتے ہیں دین کی باتوں میں؟ فرمایا گیا آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، حالانکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے سب کا پیغام اسلام ہی تھا. ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی مانو اور اس کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو. دین میں کمی بیشی کر کے جو بہت سے مذاہب بن گئے ہیں، ان کے پیدائش کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز حد سے بڑھ کر حقوق، فائدے اور امتیازات حاصل کرنے چاہے اور اپنی خواہشات کے مطابق دین کے قائد اصول اور احکام میں رد و بدل کر ڈالا. سید مودودی نے اپنی تفہیم القرآن میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں. اور تفسیر ابن کثیر اس بات کو اگر آگے بڑھاتے ہیں کہ پہلی کتاب والوں نے اپنے پاک اللہ کے پیغمبروں کے آنے
اور اللہ کی کتابیں نازل ہونے کے بعد بھی اختلاف کی وجہ صرف ان کا آپس کا بغض و عناد تھا کہ میں اس کے خلاف ہی چلوں گا چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے کفار مشرکین یہود، اور آپس میں مانتے تھے کہ یہ حق پر ہے، لیکن ان کا بغض و عناد تھا کہ میں ہم نے اس کی بات نہیں ماننی. پھر ارشاد ہے کہ جب اللہ کی آیتیں اتر چکی، اب جو ان کا انکار کرے انہیں نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی تکذیب کا بہت جلد حساب لے گا، اور کتاب اللہ کی مخالفت کی وجہ سے اسے سخت عذاب ہوگا، اور اسے اس کی شرارت کا اللہ تعالیٰ لطف چکھائے گا. آئیے آج کے درس میں ہم نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں ہم جانیں کہ توحید کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے، ایک اللہ کا حکم ماننے کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے، دین اسلام کی روح کیا ہے، دین اسلام کی بنیاد کیا ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جس کے بغیر انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ چیز جو ارکان اسلام میں سب سے پہلا جس کا نمبر ہے، وہ چیز جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا بندگی، توحید. اور یہی وہ توحید ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو توحید کے تقاضے پورے کرے گا، اسی پر اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور جو توحید کا انکار کرے گا، اس میں رد و بدل کرے گا، اپنی مرضی سے چیزیں ڈالے گا اور اس علم کو تبدیل کرے گا، اس توحید کے علم کو قبول نہ کرنے والے کے لیے انسان پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک کے لیے جہنت حرام ہے، اور جہنم مشرکین کے لیے، کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے ہی تیار کی جا سکتی ہے. اس بات کو ایک عام مثال سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک شہر میں دو بادشاہ، دو حاکم نہیں ہو سکتے، کیونکہ دونوں ہیں تو دونوں ایک دوسرے پر اپنی برتری اور غلبہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ متقابل کو دبائیں گے. وہ ہر کوئی کہے گا میرا ہی حکم چلے. تو ایک یونیورس ہے، یہ ساری ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، یہ کیسے ایک خود سے زیادہ خداؤں کے تحت ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس عالم کے دو معبود ہوں. تمام عالمین کا ایک ہی معبود ہے، اور وہ اللہ پاک کی ذات ہے. اللہ پاک ہمیں توحید پر خاتمہ نصیب فرمائے، تاکہ اللہ نے جنت کا جو وعدہ فرمایا ہے ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے. وما علینا الا البلاغ.